يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو رب نے دیا نہیں قرآن میں۔ اور سکون ڈھونڈتے پھرتے تھے ہم بہاروں میں، سکون ڈھونڈتے پھرتے تھے ہم بہاروں میں، حسین وادیوں میں سرمئی نظاروں میں، اس کی تلاش میں جا پہنچے چاند تاروں میں، یہ ملا ہمیں قرآن کے 30 پاروں میں۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بہاراں، پیغام خدا نو جنہاں سینے لایا، انہاں نو تے ملیاں نے خوشیاں ہزاراں۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری اس مسجد کے امام و خطیب میرے نہایت ہی قابل احترام برادر اکبر مولانا ارشد سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت شرعی بیاں خطاب خطیب ابن خطیب محترم بھائی مولانا اسد اللہ مجاہد صاحب کا سماعت فرمایا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مولانا اسد اللہ مجاہد صاحب کے ساتھ حافظ کامران اکبر صاحب نے بیان کرنے کے لیے حاضر ہونا تھا، تشریف لانا تھا۔ ان کی ہمشیرہ ملتان ہسپتال میں داخل ہے، بیمار ہیں، ان کے پاس انہیں جانا پڑ گیا اور رات وہیں وہ گزاریں گے۔ اللہ محترم کامران اکبر صاحب کی ہمشیرہ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ مصروفیات ہر انسان کی ہوتی ہے۔ صبح ہمارے مرکز میں عورتوں کا ایک بہت بڑا اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے مدرسے میں 63 سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان میں 43 بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60 حدیثیں مکمل زبانی یاد کی ہیں۔ تو انہی کے اس اعزاز میں خواتین کا صبح وہاں پروگرام ارینج کرنا تھا، تو بڑی مشکل سے وقت نکال کے اللہ اس وقت کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ وقت بڑا اہم اور قیمتی ہے۔ اپنے بھائی حارث ہارون سلیمی سے گزارش کی کہ آپ موٹر سائیکل لے کے آئیں اور مجھے وہاں لے کے جائیں۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑا وقت نکالا ہے۔ مجھے تو سچی بات ہے کہ بڑا لطف آ رہا تھا اپنے بھائی کا خطاب سنتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، ان کے انداز بیاں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کے 5 حقوق سب مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔ میں صرف آپ کو قرآن مجید کے وہ حقوق بتاؤں گا، اللہ مجھے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی وہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے ساتھ جڑنے سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو رفتیں اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سے نسبت جوڑنے کی وجہ سے انسان کو بلندیاں رفتیں عطا فرما دیتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر کسی بے جان چیز کی نسبت بھی اس سے جڑ جائے اللہ اس کی عظمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کیسے بھلا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر قیمتی فرنیچر موجود ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں صوفے، بیڈ، لکڑی کی الماریاں موجود ہیں کہ نہیں؟ اور ہزاروں روپے کی قیمتی وہ کرسیاں اور وہ صوفہ اور وہ بیڈ اور وہ الماریاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، لیکن ایک لکڑی کا وہ ٹکڑا جس کی زیادہ قیمت بھی نہیں ہوتی، اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے، اب کا تو پتہ نہیں، آج سے کچھ عرصہ پیچھے جائے نا تو جب فرنیچر والوں سے فرنیچر بناتے تھے نا لوگ اپنی بہن بیٹی کی شادی کے موقع پہ، تو وہ فرنیچر والا سارے فرنیچر کے تو پیسے لیتا تھا، لیکن ایک قرآن مجید رکھنے کے لیے لکڑی کی رحل جو ہے وہ مفت میں بنا کے دے دیتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ اب بھی ہوتا ہے، اب کا تو پتہ نہیں، پر آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم نے 2011 میں میری ہمشیرہ کی شادی تھی تو ہم نے یہاں کھانے وال سے ہی فرنیچر بنوایا، تو اس نے فرنیچر کے ساتھ ایک ریل بھی ہمیں دی جس کے کوئی پیسے بھی نہیں لیے، مفت میں، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہی ہے، مفت میں دے دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہزاروں روپے کے صوفے، بیڈ، الماریاں موجود ہیں، ہم انہیں پاؤں بھی مارتے ہیں، ان پہ پاؤں لے کے چڑھ بھی جاتے ہیں، ان کی کوئی توقیر، کوئی عظمت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک وہ مفت میں لیا ہوا رحل لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کی نسبت قرآن سے جڑی ہے۔ کوئی بچہ غلطی سے بھی اسے پاؤں لگا دے، مدرسے میں استاد ڈانٹتا ہے، گھر میں والدین سمجھاتے ہیں بیٹا اس پہ قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں، اسے پاؤں لگانا نہیں لگانا، وہ لکڑی کا مفت میں لیا ہوا ٹکڑا، اس کی نسبت قرآن سے جڑی، اس کی عظمت اور رفعت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا بتائیں؟ ہم ہزاروں روپے کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کپڑوں کو گندا ہونے پہ اتار بھی دیتے ہیں، واشنگ مشین میں پھینک دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قمیض کپڑا تن سے اتار کے رکھا ہے، جوتا پہنا ہے، دیکھا جوتے میں مٹی لگی ہوئی ہے، بندہ کہتا ہے یار گھر والوں نے دھونا ہی ہے، چلے اٹھا کے اس سے جوتا بھی صاف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک وہ کپڑے کا ٹکڑا ہے جو شاید دکاندار بھی مفت میں دے دیتا ہے۔ کوئی آدمی دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے اور کپڑا خریدتا ہے، دیکھتا ہے آدھا میٹر کا ٹوٹا ہے، بچ گیا ہے، اسے کہتا ہے بھائی یہ آدھا میٹر کا ٹوٹا بھی ہمیں دے دے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے غلاف بنانا ہے، قرآن پاک کے اوپر چڑھانا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ یہ پھر مفت میں لے جائیں، میں اس کے پیسے بھی نہیں لیتا۔ وہ مفت میں لیا ہوا کپڑے کا ٹکڑا، اس کی نسبت قرآن سے جڑی، اس کی عظمت اتنی بلند ہو گئی کہ ہم بغیر وضو کے اسے چھونا بھی پسند کرتے نہیں، چھونا پسند کرتے، کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑی۔ انسان تو نے سوچا ہی کبھی نہیں، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، ایک لکڑی کا بے جان ٹکڑا ہے، ان چیزوں کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے، اللہ ان کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان تیری نسبت قرآن سے جڑے گی، اللہ تجھے کتنی عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رفعت اور بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں، میں اور آپ غور کریں کہ ہم ان قرآن کے حقوق کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ آدمی نے آدمی سے حق لینا ہو تو اس کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ قرآن کا حق کس نے ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا جو ہمارے ذمہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور یہ قرآن مجید کا ایسا حق ہے کہ اس پہ پورا کرنے جو بندہ پورا نہیں کرتا اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے۔
اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اسے نازل فرمایا ہے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ ایمان ہے قرآن پر، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا جو ہمارے ذمہ ہے کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں اسے پڑھا بھی جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے، اسے قیمتی غلاف میں لپیٹ کے، کپڑوں میں لپیٹ کے گھر میں سب سے اونچی الماری پہ نہ رکھا جائے بلکہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ ہر حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ان کے گھر میں تشریف فرما ہے، میں بھی اپنی خالہ کے ہاں گیا ہوا تھا۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل میں خیال آیا آج میں بھی تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کے پڑھ لوں۔ میں بائیں طرف جب آ کے کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور میری بازو پکڑ کے مجھے دائیں طرف کھڑا کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ بقرہ شروع کر لی۔ میں نے سوچا کہ ابھی سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے اور پھر آپ رکوع کریں گے، لیکن کہاں آپ اور کہاں نماز میں آپ کا تلاوت کرنا کہ آپ نے مکمل سورۃ بقرہ پڑھ لی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ نساء شروع کر لی۔ میں نے سوچا کہ ابھی سورۃ نساء کا کچھ حصہ پڑھیں گے پھر آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورۃ نساء بھی مکمل پڑھ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ آل عمران پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ اب آپ آل عمران کا کچھ حصہ پڑھیں گے پھر رکوع کریں گے، لیکن کہاں آپ اور کہاں آپ کا تلاوت کرنا، آپ نے پوری سورۃ آل عمران بھی پڑھ لی پھر رکوع کیا۔ ایک رکعت میں 4.25 پارے میرے مصطفیٰ نے پڑھے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں روز؟ پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، قرآن کے اس حق کو ادا کریں گے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک میسج آیا، میں نے جب اس میسج کو پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میسج کیا تھا؟ اس آدمی نے، میسج کرنے والے نے ایک پوسٹ بنائی تھی اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ روزانہ سب سے پہلے کیا کھولتے ہیں۔ پھر اس نے فیس بک کا نشان بنایا ہوا تھا، واٹس ایپ کا نشان بنا ہوا تھا، حارث ارون بھائی توجہ ہے، واٹس ایپ کا نشان بنایا تھا، ٹویٹر کا نشان بنایا تھا، پھر اس نے قرآن پاک کا نشان بنایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے پہلے صبح اٹھ کے کیا کھولتے ہیں؟ اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ کھولتے ہیں، ٹیکسٹ میسج آپ پڑھتے ہیں، یا سب سے پہلے صبح اٹھ کے آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ اب میں اور آپ اپنا موازنہ کر لیں۔ میں ہل گیا، میں نے کہا یار او افضل زکریا کہاں بیٹھا ہے تو بھی تو صبح اٹھ کے فیس بک کے کمنٹ ہی پڑھتا ہے، تو بھی تو صبح اٹھ کے واٹس ایپ ہی چیک کرتا ہے، کبھی اس طرف خیال ہی نہیں آیا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس دن کے بعد میں نے اپنی عادت بنا لی کہ صبح جب اٹھتا ہوں، حالانکہ موبائل پہ واٹس ایپ پہ بھی میسج آئے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بھی آئے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھی آئے ہوتے ہیں، لیکن میں نے موبائل میں قرآن پاک کی ایپ کو کیا ہے، میں سب سے پہلے قرآن پاک جتنا میرا رب توفیق دیتا ہے میں اسے پڑھتا ہوں، اور پتہ نہیں سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے 2 یا 3 قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہو جاتے ہیں۔ پڑھیں گے قرآن آپ بھی انشاءاللہ، صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کا پڑھنا ہمارے ذمہ، قرآن کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور پھر قرآن مجید فرقان۔ اچھا بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں ہمارے ایک دوست نے بات سنائی، ایک علاقے کی، ایک شہر کی، گاؤں کی، دیہات کی بات ہے کہ وہاں اللہ اکبر ایک آدمی بستی میں رہتا تھا، جس طرح ہمارا یہ علاقہ ہے، تو اس کی امام مسجد سے بڑی محبت تھی،
بڑا پیار تھا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو انہوں نے قاری صاحب کی افطاری کی۔ قاری صاحب آپ نے آج افطاری ہمارے گھر میں آ کے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک کریں گے۔ قاری صاحب افطاری کرنے چلے گئے۔ جب قاری صاحب افطاری کر کے مسجد واپس آ گئے تو وہ اس آدمی کی بیگم صاحبہ نے بتایا کہ یہاں الماری میں 5,000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا، قاری صاحب کے علاوہ آیا بھی کوئی نہیں، بچہ بھی 1.5 سال کا جھولے میں سویا ہوا ہے، قاری صاحب کے علاوہ آیا بھی کوئی نہیں، قاری صاحب افطاری کر کے گئے ہیں، 5,000 کا نوٹ غائب۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری قاری صاحب سے بڑی محبت ہے، اب اس بات کو نہ ظاہر نہ کرنا، چھوڑیں، دفع کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قاری صاحب کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب دل کے اندر نا وہ داغ سا بن گیا، رنجش، قاری صاحب کے ساتھ جو پہلے والی محبت تھی وہ بھی نہ رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جدو مولوی نہ بگڑ دیے پھر بندہ سب تو پہلے مسجد ہی چھڑ ہے، حالانکہ مسجد تو نہیں چھوڑنی چاہیے، مسجد تو اللہ کا گھر۔ تو وہ نہ اس نے آہستہ آہستہ مسجد آنا چھوڑ دیا۔